مسلمانوں تم آذان کی طرح ہو، کبھی مت خاموش ہونا۔ مسلمانوں تم پرچم اسلام کی طرح ہو، کبھی مت جھکنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، پورنوگرافی دور حاضر کا بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا توڑ اب تک دریافت نہ ہو سکا۔ لوگوں کے رویے اور انداز زندگی اسی کی بدولت جنسی خود غرضی کی بھیڑ چڑھ گئے۔ میں ہوں ملک ذوالقرنین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ڈے پاکستان۔ ایوری ڈے پاکستان کی ٹیم کی لمبے عرصے کی ریسرچ کے بعد آج ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آخر یہ کھیل کب شروع ہوا، اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا، اس کے وجود کے بنیادی محرکات کیا تھے۔ آج کی تاریخ میں اس میں ایسی انوویشنز اور جدتیں لائی جا رہی ہیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم پورنوگرافی کے ہر اینگل پر بات کریں گے۔ ویسے تو پورنوگرافی کی تاریخ قدیم مصری تہذیب سے بھی زیادہ پرانی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ تمام تہذیبوں سے پہلے بھی اس کا وجود تھا، لیکن آج کے دور میں راک آرٹ کے نام پر قدیم پورنوگرافی کے نمونے دریافت ہوئے ہیں۔ مگر اس ناسور کھیل کا باقاعدہ آغاز سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوا۔ اسے سب سے پہلے بطور ہتھیار صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ صلیبی ہر میدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے۔ اسلامی افواج صلیبی جمعیت اور متحدہ قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کی سوچ کا دائرہ اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحر اوقیانوس کے ساحلوں پر 15 لاکھ صلیبی جنگجو لاشوں کا ڈھیر کر دیے۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوجوں کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا اور آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں مسلم صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا، لیکن معلوم ہوا کہ مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کی للکار ہوتے ہیں۔ یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف، ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر ایک بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے، جبکہ صلیبی افواج رات بھر زنا کی محفلوں میں اور دنیا کی رنگ رلیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہان کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے وحشت ٹپکتی ہے، وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نعرہ تکبیر کی فلک شگاف صدائیں اور مسلمان فوج کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے مسئلہ بن گیا تھا۔ صلیبیوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت شاطر اور ذہین و فطین شخص تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی نوجوانوں کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے، ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو سیکس کی لذت سے یکسر ناآشنا ہیں۔ ان میں جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کی رعنائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہے ہیں۔ انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ لہٰذا اگر ہم ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان اور وزراء بھی تھے جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے ان کو اپنی خوبصورت اداؤں کا اسیر کیا۔ تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادری میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھیں، لیکن آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان میں عورت اور جنسیات کی بو داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس چیز کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے نکتہ اٹھایا کہ ہم نے متعدد
متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کی ہیں، لہٰذا اس کام میں ہمیں بہت زیادہ تخریب کاری کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن مسلمان فوج خوبصورت لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کرتے اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ بالکل ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا، حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم افواج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا ہوا دکھائے۔ اس کے بعد وہ خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ہی ایجاد ہوگی۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈ ہرمن کی اس بات پر سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی بھرے لہجے میں بولا، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بیانہ منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آج پورنوگرافی کے نام سے پہچانا گیا۔ اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو نہایت سنجیدگی سے لیا اور خود بھیس بدل کر نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ بذات خود سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی دوسری شخصیات کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایات بھی موجود ہیں، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ایک افسر سے پوچھا کہ رات جس شخص سے تم نے کہا تھا کہ میں ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں، تو بتاؤ وہ کون تھا؟ صلیبی بولا، حضور، ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ دوستوں، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پراسرار حرکتوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا کہ فوجی قیامگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے جو بظاہر تو مسلمان ہے، لیکن ان کے پاس فحش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ تصاویر دیکھی تو دنگ رہ گئے، کیونکہ ان تصاویر میں کچھ ایسی فحش منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے بھی اطلاعات ملی کہ شہر میں فحش تصاویر کے کبا خانے کھل گئے ہیں، جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جا رہی ہے۔ ان نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا کہ مسلمان نوجوان بہت تیزی کے ساتھ برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھول دیا۔ اس حوالہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا کہ مسلمانوں سن لو، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا، اسی لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوا کرتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جایا کرتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ معزز دوستوں، صلیبی انٹیلیجنس افیسر ہرمن نہایت شاطر اور ذہین انسان تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ شخص آپ کو پوری تاریخ پر چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی۔ اسی کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمتوں پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش منظر کشی کروائی گئی کہ نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سیکس جس پر لوگ ایک حد تک سوچا کرتے تھے، پھر اس پر بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔
اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح تدارک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صباح کے فرقے نے بھی اسے بطور ہتھیار اپنایا، صلیبیوں سے ایک آرٹ گرافی کی نئی جدیدوں کی مانگ کی۔ یوں حسن بن صباح کے پہاڑوں میں بنائی ہوئی پر اسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا۔ دوستوں، اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ صلیبی بھی اپنا دم خم کھو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورنوگرافی مسلسل فحاشی کے جراثیم پھیلا رہا تھا، اور یوں صدیاں بیت گئیں۔ زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے، کئی ثقافتیں آئیں اور مٹ گئیں۔ آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہوئی، نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھیں۔ 18ویں صدی کے شروع میں پورنوگرافی پر ایک بار پھر سے نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ لکڑی سے جنسی عضو تراشے گئے، اس کے علاوہ درختوں کو کاٹ چھانٹ کر جنسی عضو کی طرح بنایا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے جنسی سامان اور درختوں پر ہوئی زیادتی دیکھنے جوق در جوق آ رہے تھے۔ اس ووڈ پورنوگرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی، لہٰذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس، لندن میں ووڈ پورنوگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے۔ یہ چھوٹا سا جنگل ہوا کرتا تھا جس سے پورنوگرافی کے فنکارے درختوں پر عیاں ہوتے تھے۔ دوستوں، 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا چمتکار کیا، وہیں یہ بہت جلد پورنوگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اس کو پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس کیمرہ پورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک ہی کاپی بناتا تھا۔ اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے پورنوگرافی مسئلے کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصاویر سے بھرپور پلے کارڈز اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی تھی۔ 1876 میں ویڈیو کیمرہ کی ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ ایک منٹ میں 120 تصاویر کیپچر کرتا تھا۔ پھر ان تصاویر کو ایک چرخہ نما مشین پر ایک بڑے رول بنڈل کے ساتھ چڑھایا جاتا تھا، پھر اس چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا تھا۔ اس سے تصویر اتنی تیزی سے گھومتی تھی کہ جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اس طریقے عمل کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج جو ہم حرکت کرتی ہوئی زندہ محسوس ہوتی ٹی وی ویڈیوز دیکھتے ہیں، دراصل ہزاروں تصویروں کا مجموعہ ہوتی ہے، جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتی ہیں کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یوں تو ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپین ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی اور اسے یورپین انڈسٹری نے پہلی بار نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ اس کے ڈائریکٹر مسٹر البرٹ کرچز تھے۔ دوستوں، پہلی پورن فلم 16 منٹ کی تھی، جس میں عورت کو برہنہ انداز میں مدہوش ادائیں دکھاتے پیش کیا گیا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی۔ اس کے بعد لوگوں میں سیکس کی خواہشات ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی۔ یوں یورپ کے گلی کوچوں میں لوگ بےہودہ مذاق اور چھیڑ خانی کرنے لگے۔ پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بنی۔ دوستوں، 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی۔ مناظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک میں سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے گئے، جہاں پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1920 تک یورپی تہذیب پورنوگرافی کے اس زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرعام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگی۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ دوستوں، 1970 میں پورنوگرافی کا زہر بر صغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہل یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ اسے ویڈیوز دکھانے کے لیے کمپنیز نے پاکستان
پاکستان اور بھارت میں پورنوگرافی پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں نہ صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ دوسری طرف یورپی ممالک میں سیکس ویڈیوز کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو گئی کیونکہ ایک ہی سین ہر فلم میں دیکھ دیکھ کر عوام بور ہونے لگے۔ دوسرا، بذات خود ان کا معاشرہ اتنا آزاد ہو چکا تھا کہ ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت روز بروز کم ہونے لگی۔ اسی صورتحال سے پریشان ہو کر پورن انڈسٹری نے پورنوگرافی کے نئے انداز پر کام کرنے کا سوچا۔ دوستوں، یوں پورن کیٹیگری پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ اس پورن پروجیکٹ میں سیکس کو کئی اقسام میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر قسم کا اپنا ایک منفرد انداز ہوا کرتا تھا۔ اگر آج ہم کسی پورن ویب سائٹ کا وزٹ کریں تو ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس کی مختلف کیٹیگریز نظر آتی ہیں۔ جب کیٹیگری پروجیکٹ یورپی عوام کے سامنے لایا گیا تو دیکھنے والوں کا ہجوم لگ گیا کیونکہ اس دفعہ فحاشی کے مناظر روایتی طریقوں سے ہٹ کر ریکارڈ کیے گئے تھے۔ یہ پروجیکٹ پورن انڈسٹری کے لیے آب حیات کی صورت اختیار کر گیا کیونکہ اس کی بدولت ہر شخص کی جنسی نفسیات ابھر کر سامنے آ گئی۔ پورنوگرافی کی اس تاریخ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم کے نوجوانوں کے دماغ میں سیکس بھر دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ خدا را غیر مسلمز کے بچھائے ہوئے اس جال کو کاٹ ڈالیے۔ یہ ایک ایڈکشن ہے۔ جیسے دوسری نشہ آور ادویات کی اگر عادت ہو جائے تو ان سے جان چھڑانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح اس ناسور کی بھی عادت ہو جائے تو اس سے جان چھڑانا انتہائی مشکل ہے۔ مسلمان نوجوانوں، تمہیں اپنے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ سے حاصل کرنا ہوگا۔ نور الدین زنگی والا جذبہ رکھو، سلطان صلاح الدین ایوبی والی جرت رکھو اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان رکھو اور اس عالم انسان پر چھا جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر لازمی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔